پاکستان کے اندر گستاخی رسول پر رد عمل نے ایک دفعہ پھر خود پاکستان کے حالات کو امتحان میں ڈال دیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ عمل جس سے ہمارا دل دکھتا ہے، جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جس سے ہم بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، اس کے رد عمل کے طور پہ ہم اس دکھ میں بھی اضافے کا باعث بنتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ پورے ملک کے نظام کی بے چینی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر گستاخیاں ہوئی، لوگوں نے نازیبا الفاظ کہے، ان کے اوپر جھاڑ جھنکار پھینکا گیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبر کے ساتھ اور جس متانت کے ساتھ جواب دیا، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کے بعد ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے انہوں نے منع کیا۔ مجھے یہ بتائیں، سارے علماء کرام مل کے میرا ان سے سوال ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک فلسفے کے اور دین کے طالب علم کی حیثیت سے میرا سوال یہ ہے کہ گستاخی کے جواب میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے یا اپنے ذاتی جذبات میں آ کر ہر ایسی بات کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس کا رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا؟ کتنی دفعہ یہ مظاہرے ہوئے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ کیا رزلٹ نکلا؟ کہاں آپ ان کا کیا بگاڑ سکیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہی رد عمل آپ سے لے لیتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے کہ گستاخی کرنے والا یا کرنے والے یا ان کے آگے پیچھے اگر کوئی ہے، کہیں آپ ان کے من پسند رد عمل کے اظہار کا باعث تو نہیں بن رہے؟ کہیں وہ یہی تو نہیں چاہتے کہ آپ آئیں، 2-4 دن سڑکیں بلاک کریں، اشارے توڑیں، آپ پولیس والوں کو ماریں، پولیس والے آپ کو ماریں، اس کے بعد فنش، اس کے بعد ایک اعلان ہو جائے کہ جی آئندہ سڑکیں جو ہے وہ خالی کر دی جائیں، راستہ نہ روکا جائے، مظاہرین گھروں کو چلے جائیں؟ گستاخی تو وہیں پہ ہے۔ پھر یہ کیا؟ پولیس والے کس کے ہیں؟ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ یہ جو طلباء اور جو عاشقان رسول ہیں، یہ ہم میں سے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولادیں ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ مر گئے، کسی کے دل میں یہ درد بیدار ہی نہیں ہوا کہ وہاں تو کچھ نہیں ہوا، جو گستاخ ہیں ان کے ساتھ کوئی ہم کچھ نہیں کر پائے، اور ہم اس طرح کر پا ہی نہیں سکتے۔ اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس ماحول میں ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا کی، اس میں تو دانائی کے علاوہ دانائی سے کام لیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جذبات میں بہہ جانے اور جذبات میں آ کر رد عمل کا اظہار کرنے میں نقصان ہے اپنا، نہ ہم اس گستاخی کو روک پائے ہیں۔ کب سے یہ شروع ہے؟ شاتم رسول رشدی کے وقت سے یہ پورا منصوبہ جاری ہے اور ہم اس کو روک نہیں پائے۔ اپنے گریبان میں جھانکے روکیں گے کیسے؟ روکیں گے اس طرح کہ جب ہم ان کی مرضی کا رد عمل نہیں دیں گے، کہ وہ جو چاہتے ہیں جب ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر اگلی کسی اسٹریٹجی پہ آئیں گے، اس سے نکل جائیں گے۔ جب وہ ہمیں بے چین کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ٹیسٹ کرتے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ جتنا اس طرح کی بدتمیزی کرے، ہم پولیٹیکل سطح پر ان کی مذمت کریں، ان کی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں، جس طرح کہ ہماری حکومت نے کیا ہے، ان کی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں کہ آپ اس طرح کے کام دل آزاری سے باز ہیں، اور ہم یہ کریں کہ ہم اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، ہم بددیانتی چھوڑیں، ہم غصے پر قابو پانا سیکھیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت چھوڑیں، ہم تفرقہ چھوڑیں، ہم علم حاصل کریں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، ہم اپنے معاشی حالات بہتر کریں۔ یہ ہے مقابلے کا طریقہ۔ ہم تو ہمارے کھانے کی پیسے نہیں ہیں، روٹی نہیں ہے یہاں لوگوں کے پاس، غریب ہیں لوگ، قرضے دینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سود پہ ہم قرضہ لیے جا رہے ہیں، قرضے پہ قرضہ، سود پہ سود۔ تو اس طرح ہم کیسے مقابلہ کریں؟ خدا کے لیے اگر آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہے تو پھر اپنی نیتیں صاف کیجئے، اپنا کردار بہتر کیجئے، ان کی زندگی کو سمجھیے،
پڑھیے اور اس پر عمل کریے. نفرت ہوگی, غصہ ہوگا بے قابو, اور اگر دیانت نہیں ہوگی, اگر شرافت نہیں ہوگی, کردار نہیں ہوگا, تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے علم حاصل کیجیے اور اپنے آپ کو علم کی بنیادوں پر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر, معاشی سطح پر مضبوط کیجیے. پھر مقابلہ ایسا ہوگا کہ کوئی کر نہیں, پھر کسی کو جرأت ہی نہیں ہوگی کہ ہماری محبوب خدا, ہمارے تو محبوب ہیں ہی, محبوب خدا پر اس طرح کوئی بہتان اور اس طرح کی کوئی گستاخی کا عمل کرے. بہت شکریہ. پریکٹس وزڈم دیکھتے رہیے. ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے, شیئر بھی کیجیے, انسٹاگرام کو بھی فالو کیجیے. بہت شکریہ.